مرضی رو لو، میں حلفاً کہتا ہوں جتنا حسین کو زینب روئی ہے اور کوئی نہیں رویا، جتنا حسین کو سجاد رویا ہے اور کوئی نہیں رویا۔ رونے والے عزاداروں، سیدوں غیر سیدوں، جب ولید کے دربار سے پروانہ ملا، لمبا نہیں پڑھوں گا، پروانہ ملا، جناب زینب فرماتی ہے بھیا اکیلے نہ جانا، جب سے ماں دربار سے خالی آئی مسلمانوں سے میرا اعتبار اٹھ چکا۔ 18 بنی ہاشم حسین کے ساتھ گئے، جن کے بھائی زندہ ہیں انہیں دعوت فکر ہے کہ بھائیوں کی قدر کیا کرو، بندے کا بھائی نہ ہو زمانہ لڑتا ہے، جس کے پشت کے پیچھے بھائی ہوں بندے خوف کھاتے ہیں، اس کا فلاں بھی ہے، اس کا فلاں بھی ہے۔ بنی ہاشم کے جھرمٹ میں جب ولید کے دربار میں پہنچے، خطبہ کل پڑھوں گا، جب وہاں مذاکرات ہوئے تو امام نے کہا نحنو اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، ولید تو جانتا نہیں ہم نبوت کے گھر والے ہیں، ہمارے گھر سے رسالتیں نکلتی ہیں اور ملائکہ کا آنا جانا ہمارے گھر سے ہے۔ مثلی لا یبای مثلی، مجھ جیسا اس جیسے کی قیامت تک بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک ملعون نے قتل کا اشارہ کیا، یا حسین نے دربار میں اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی، مجھے نہیں پتا کتنی تیزی میں غازی نے دروازہ کھولا۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ جو جملہ میرے سینے کا تعویذ ہے میں آپ کو وہ دے رہا ہوں۔ 18 تھے نا، 18 باہر تھے، پتہ نہیں کتنی تیزی سے دھکا دیا، غازی نے دربار کے دروازے کو، معاف کرنا سامنے حسین تھے نا، حسین نے تیور پڑے غازی کے، جا کے سینے پہ ہاتھ رکھا، حسین جیسے سابر کو بھی 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑا۔ غازی کے مریدوں میں شاید پہنچا چکا کہ عباس کس انداز میں دربار میں داخل ہوا۔ حسین پیچھے ہٹے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، اور دربار میں عباس نے کہا تجھے تیری ماں زہرا کی چادر کا واسطہ، تجھے اماں زہرا کی چادر کا واسطہ، ایک مرتبہ بتا تیرے قتل کا نام کس نے لیا؟ جن کے بھائی ہیں اللہ تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ امام فرماتے ہیں عباس تو نے بڑا محسوس کر لیا۔ عباس حوصلہ اتنا محسوس کرتے ہیں، حوصلہ سر جھکا ہوا تھا۔ دروازے سے جب باہر آئے نا، گلی سے گزرنے لگے، پہلے حسین نگاہیں نیچے کر کے چلتا تھا، آج دربار کے بعد کبھی اس دیوار کو دیکھتا ہے، کبھی اس دیوار کو دیکھ کر شاید کہہ رہا ہے نانے کا مدینہ اب حسین تیرے رہنے کے قابل۔ اجرکم علی اللہ۔ آخری فکرہ سنو، میں صاحب پھر کل پڑھوں گا، تھوڑا آگے بڑھے نا بہنوں والو، جہاں زینب نے کھڑے ہو کے بھائی کو دربار بھیجا تھا، پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگے، بی بی وہیں کھڑی تھی،
جہاں حسین کو الوداع کیا تھا۔ میرے بھائیوں، دروازے سے پہلے حسین کہتے اکبر، جی بابا تیرا چچا عباس کہاں ہے؟ بھائیوں والا مجھے معاف کرنا، چچا عباس کہاں ہے؟ پیچھے مڑ کے کہتا ہے بابا جان، چچا جان پیچھے کبھی اس دیوار کے ساتھ ٹکر لگا، کبھی اس دیوار کے ساتھ ٹکر مار کے ایک جملہ کہتے اگر تیری ماں نے معاشر میں پوچھ لیا عباس تو بھی زندہ تھا، تیرے ہوتے ہوئے میرے حسین کے قتل کا نام لیا گیا ہے۔ بابا مجھے معاف کرنا، بھائیوں مجھے معاف کرنا، حسین کا بھائی کہہ رہا ہے، آپ کا مرشد غازی کہہ رہا ہے اگر تیری ماں نے معاشر میں پوچھ لیا غازی تو بھی زندہ تھا، تیرے ہوتے ہوئے میرے حسین کے قتل کا نام کس نے لیا ہے؟ میں مصاحب اب لمبا نہیں پڑھ سکتا، آپ کو اجازت دوں آپ کریا کریں، آپ ماتم کریں، آپ عزاداری کریں، چونکہ آپ غم میں شریک ہیں، آپ کے چہرے پر آنسو آ گئے۔ میرے بھائیوں جیسے ہی گھر پہنچے نا، آواز دی زینب تیاری کرو ہم مدینہ چھوڑنا چاہتے ہیں، تیاری کرو۔ بی بی نے تیاری شروع کی، غریب پہنچا نانے کی زری پر، آواز دے کے کہتا ہے او میرا نبیوں کا سلطان نانا، جسے پشت پر بٹھا کے تعارف کراتا تھا، تیری امت مجھے مدینے رہنے نہیں دے۔ رونے والے عزاداروں، وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ یہ جو محرم سنتے ہیں نا، اپنے وطن پہ جا کے سنتے ہیں تاکہ اپنے عزیزوں کے ساتھ مل کر رہوں۔ میرے پاس ایک ذاکر صاحب آئے، جب میں شام سے آیا مجھے کہتے ہیں مہدوی یار آپ ملتان میں آ گئے ہو، میرے پاس میرا گھر نہیں، کسی مومن سے کہو مجھے گھر دے دے۔ میں نے کہا آ جاؤ، پھر سوچ کے کہتے ہیں نہیں یار جہاں رہتا ہوں وہاں میری ماں کی قبر ہے، ماں کی قبر کو کوئی نہیں چھوڑتا، جس کے حسین جیسا بیٹا زہرا جیسی ماں ہو وہ کیسے الوداع ہوا، نانے کی قبر سے ماں کی قبر پر آیا کہ جملہ دکھ میں کہا اماں میں وہ حسین آیا ہوں جس کا ایک بال ٹوٹ جاتا تھا، تو سارا دن روتی تھی اماں، میں وہ حسین آیا ہوں۔ دکھیا ماں کی آواز آئی تو چھوڑے گا تو میں نے کوئی مدینے میں رہنا ہے، میں تیرے ساتھ ساتھ کربلا میں آؤں گی بیٹا، جب 10 محرم کو تجھے قتل کریں گے نا مقتل پہلے میں صاف کروں گی۔ رونے کی آوازیں کربلا میں آتی رہی۔ آخری فکرہ سنا، جب حسین آیا بھائی کی قبر پر اور 2 جملے، آپ کے بھائی سلامت رہیں یار، 2 جملے غریب نے کہا۔ حسن بھائی سے کہتے ہیں او میرا امیر بھائی حسن، غریب حسین کا سلام۔ امیر بھائی حسن، میں کہتا ہوں مولا آپ کی ماں بھی فاطمہ، اس کی اماں بھی فاطمہ، آپ کا نانا بھی محمد، اس کا نانا بھی محمد، آپ نے حسن کو امیر کیوں کہا، اپنے آپ کو غریب کیوں کہا؟ مولا فرماتے ہیں حسن جسے وطن میں قبر نصیب ہو جائے